اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو معیشت اس وقت اتنی مشکل حالات میں ہے، جب سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، تو ہر چیز مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے۔ جو عام آدمی کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزیں جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اس کے نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اس وقت مہنگائی کی 42% پہ پہنچ گئی ہے، جب ہم تھے تو 16% پہ تھی۔ تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور جو معیشت ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔ سو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اپنی ساری دونوں گورنمنٹس کو بھی موبلائز کروں گا، اور میں جو ٹائیگرز ہیں جو ہمارے جو اس وقت رضاکار ہیں ہمارے، جن کی ضرورت پڑے گی ان سیلاب زدہ علاقوں میں ان کو بھی اب پورا موبلائز کر رہا ہوں۔ میں بلکہ نئی جوائننگ شروع کر رہا ہوں عمران ٹائیگرز کی، تاکہ ہمارے پاس فورس ہو جو جا کے ان علاقوں میں کام کرے۔ گورنمنٹس ہیں بلوچستان کی اور سندھ کی، ان کو اس وقت پورا ساری کنسنٹریشن کرنی پڑے گی، سب کچھ چھوڑ کے، سندھ میں خاص طور پہ جس طرح کی تباہی مچی ہے، سب کچھ چھوڑ کے ان کو، جو لوگ اس وقت بہت مشکل میں ہیں، ان کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میرے پہ بڑا پریشر پڑا ہوا ہے کہ میں چندہ اکٹھا کروں اس کے لیے، فلڈز کے لیے۔ میں ابھی تک یہ بہت بڑی ذمہ داری، جب لوگوں سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری، تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتہ چلے کہ میں اس پیسے کو کدھر لگا سکتا ہوں جس سے لوگوں کو فرق پڑے، میں پیسہ اکٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ میں ویسے اور اپنی شوکت خانہ تیسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، اور اس کے لیے بھی نمل یونیورسٹی کے لیے، اور دوسرا القادر یونیورسٹی، اس کے لیے بھی، وہ سب خیراتی ادارے ہیں، یعنی ساروں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے مفت تعلیم بھی، اور شوکت خانہ میں مفت علاج بھی ہے۔ تو اس لیے جب میں کوئی نئی پروجیکٹ لیتا ہوں کہ اگر اس کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کرنا ہے، تو میں یہ پہلے سوچتا ہوں کہ کیا میں وہ پیسے کو پہلے تو دیانتداری سے خرچ بھی کر سکتا ہوں، کون سے پروجیکٹ کے لیے۔ تو میں اس لیے ابھی تک مجھے پریشر کے باوجود میں کوئی ابھی تک فنڈ ریزنگ نہیں کر رہا، جب تک مجھے پوری طرح اندازہ نہ ہو جائے کہ کتنا بڑا ڈیمیج ہے، کتنا پیسہ میں اکٹھا کر سکتا ہوں، کیونکہ جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ صرف گورنمنٹ اس وقت اتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہے۔ ایک مضبوط اور ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ اس ملک میں سیاسی طور پہ استحکام ہو۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا، اور ہماری معیشت اس وقت اتنی مشکل حالات میں ہے، جب سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، تو ہر چیز مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے۔ جو عام آدمی کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزیں جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اس کے نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اس وقت مہنگائی کی 42% پہ پہنچ گئی ہے، جب ہم تھے تو 16% پہ تھی۔ تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور جو معیشت ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔ سو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اپنی ساری دونوں گورنمنٹس کو بھی موبلائز کروں گا، اور میں جو ٹائیگرز ہیں جو ہمارے جو اس وقت رضاکار ہیں ہمارے، جن کی ضرورت پڑے گی ان سیلاب زدہ علاقوں میں ان کو بھی اب پورا موبلائز کر رہا ہوں۔ میں بلکہ نئی جوائننگ شروع کر رہا ہوں عمران ٹائیگرز کی، تاکہ ہمارے پاس فورس ہو جو جا کے ان علاقوں میں کام کرے۔ جو اتنا نقصان کر رہا ہے، یہ پانی ایک ایسی چیز بنے گا کہ ملک کا بڑا اثاثہ بن جائے۔ ان علاقوں میں ہمیں پتہ ہے بارشیں کم ہوتی ہے، پانی کم ہوتا ہے، لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے پانی کی۔ تو یہ جب اس طرح کا ایک بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور سیلاب آتا ہے، تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس ڈیمز ہوں اور ہم اسی پانی کو روک لیں، اور یہ پھر پانی ساری جو خشک وقت ہوتا ہے سردیوں کا، اس میں کسانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے اور آبادی کے لیے
ایسے پڑ گیا احساسہ پڑ گیا. یہ تو لانگ ٹرم حال ہے. اور ہم نے جو اپنے دور میں 10 ڈیمز کا پلان کیا ہے, 50 سال کے بعد بڑی ڈیمز بھی بنا رہے ہیں. اور ہمارا جو پائپ لائن میں تھی, پتہ نہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے جب سے ہماری حکومت گئی ہے, لیکن میں آج یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے لیے ڈیمز بہت ضروری ہیں. وہ ضروری اس لیے ہیں کہ اس ملک میں پہلی پانی کی کمی ہے, اور پھر جب پانی آتا تو وہ نقصان کر دیتا ہے. بڑا دریائے سندھ کے اندر جب فلڈ آیا تھا وہ بہت بڑا انسانیہ سمجھتے تھے, لیکن جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں یہ 2010 سے بھی بڑا اس وقت فلڈس کی وجہ سے پاکستان کی انسانیہ. اور پھر سے میں کہوں یہ سارا علاقہ جو دریائے انڈس کے رائٹ سائڈ پہ ہے, پہاڑیوں پہ بارش ہوئی افغانستان میں بھی, اور جو ہمارے سائڈ پہ ان پہاڑیوں پہ جو بارش ہوئی ہے اس سے سارا نقصان ہوا. اس کا جو لانگ ٹرم حال ہے وہ ڈیمز ہیں. پہلے کمپلیٹ کی گومرزام ڈیم, اب یہاں ٹانک زام ڈیم کی بن گئی شروع ہو گئی ہے, پروونشل گورنمنٹ بنا رہی ہے. اسی طرح پنجاب نے بہت بڑی ڈیم ایک آگے جا کے ڈی جی خان میں یہی جو پانی نے تباہی مچائی ہے, اس کو ایک بڑی ڈیم بنانے کا پلان تھا ان کا. سے متاثر ہے راجن پور اور ڈی جی خان کا پلان بنایا ہوا تھا. جی سر نظر سے اس وجہ سے موسم ٹھیک نہیں تھا تو ہمارا ہیلی کاپٹر جا نہیں سکتا. جی سر نظر سے جی سر یہ باقی علاقے ہیں کیونکہ بہت بڑا پاکستان کا علاقہ اس وقت متاثر ہو رہا ہے. جو سارا علاقہ دریائے سندھ کے رائٹ ہینڈ پہ ہے, سجے ہاتھ پہ جو سندھ کا جو سارا علاقہ جو یہ پہاڑی سلیمان رینج کے بھی پہاڑی علاقے ہیں, اس سے جو تیز ان کے اوپر جو بارشیں ہوئی اور جو بڑی تیز اسپیڈ پہ, اور ایک مجرم مفرور ہو کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے 60% کیبنٹ اس وقت بیل کے اوپر ہے کرپشن کے کیسز پہ. تو اگر مجھے مجرم بنا دیا ہے کہ ایک ہمارے ورکر اس کے اوپر تشدد کرے, کسٹوڈیل ٹارچر کرے, اس کو جنسی تشدد کرے, اور میں کہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے اوپر میں قانونی کارروائی کروں گا, اس کے اوپر اگر مجھے دہشت گرد بنا دیتے ہیں تو کیا پاکستان کی عوام اس کو قبول کرے گی؟ لیکن یہ کوئی بنانا ریپبلک پہ بھی اس طرح کا مذاق نہیں ہوتا کہ بجائے لوگ اس وقت سب کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی کہ ایک پہلے شہباز گل کو انہوں نے جس طرح کیا اغوا کر کے اور پھر اس کے اوپر تشدد کیا, اور دوسرا پھر یہ ایک صحافی جمیل فاروقی, اس سے پھر وہی کیا, وہی ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا, اور پھر 2 ہمارے بڑے بڑے صحافی باہر بھاگ گئے ہیں بیچارے, 2 ایک جیل میں, اور یہ وہ صحافی ہے جن کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے. ان سے ARY چینل جو کہ اس میں سب سے زیادہ مقبول چینل ہے پاکستان کی, اس کو بند کر دیا انہوں نے. تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو بھی ان کے پیچھے جن کے پاس پاور ہے, جو ہینڈلرز ہیں, جو نیوٹرلز ہیں, ان کو بھی برا بھلا ساتھ کہہ رہے ہیں. دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. تو اس میں بڑا ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری تحریک انصاف کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو اتنے پبلک آ رہی ہے, الیکشن بائی الیکشنز ہم جیت رہے ہیں, پبلک ہمارے ساتھ ہے. نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے, اور پاکستان صرف نکلے گا صاف اور شفاف الیکشنز. مضبوط اور ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ اس ملک میں سیاسی طور پہ استحکام ہو. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. اور ہماری معیشت اس وقت اتنی مشکل حالات میں ہے, جب سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے, تو ہر چیز مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے. جو عام آدمی کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزیں جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں,
اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اس وقت مہنگائی کی. 42% پہ پہنچ گئی ہے. جب ہم تھے تو 16% پہ تھی. تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے اور جو معیشت ہے وہ نیچے جا رہی ہے. سو اس کا صرف ایک ہی حل ہے صاف اور شفاف الیکشن. تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے میں اپنی پوری کوشش کروں گا, اپنی ساری دونوں گورنمنٹس کو بھی موبلائز کروں گا. اور میں جو ٹائیگرز ہیں جو ہمارے جو اس وقت رضاکار ہیں ہمارے, جن کی ضرورت پڑے گی ان سیلاب زدہ علاقوں میں ان کو بھی اب پورا موبلائز کر رہا ہوں. میں بلکہ نئی جوائننگ شروع کر رہا ہوں عمران ٹائیگرز کی, تاکہ ہمارے پاس فورس ہو جو جا کے ان علاقوں میں کام کرے. گورنمنٹس ہیں بلوچستان کی اور سندھ کی, ان کو اس وقت پورا ساری کنسنٹریشن کرنی پڑے گی. سب کچھ چھوڑ کے, سندھ میں خاص طور پہ جس طرح کی تباہی مچی ہے, سب کچھ چھوڑ کے ان کو, جو لوگ اس وقت بہت مشکل میں ہیں, ان کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے. میرے پہ بڑا پریشر پڑا ہوا ہے کہ میں چندہ اکٹھا کروں اس کے لیے, فلڈز کے لیے. میں ابھی تک یہ بہت بڑی ذمہ داری, جب لوگوں سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری, تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتہ چلے کہ میں اس پیسے کو کدھر لگا سکتا ہوں جس سے لوگوں کو فرق پڑے, میں پیسہ اکٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں. کیونکہ میں ویسے اور اپنی شوکت خانہ تیسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں, اور اس کے لیے بھی نمل یونیورسٹی کے لیے, اور دوسرا القادر یونیورسٹی, اس کے لیے بھی. وہ سب خیراتی ادارے ہیں, یعنی ساروں کے لیے, عام لوگوں کے لیے, مستحق لوگوں کے لیے مفت تعلیم بھی, اور شوکت خانہ میں مفت علاج بھی ہے. تو اس لیے جب میں کوئی نئی پروجیکٹ لیتا ہوں کہ اگر اس کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کرنا ہے, تو میں یہ پہلے سوچتا ہوں کہ کیا میں وہ پیسے کو پہلے تو دیانتداری سے خرچ بھی کر سکتا ہوں, کون سے پروجیکٹ کے لیے. تو میں اس لیے ابھی تک کوئی, مجھے پریشر کے باوجود میں کوئی ابھی تک فنڈ ریزنگ نہیں کر رہا, جب تک مجھے پوری طرح اندازہ نہ ہو جائے کہ کتنا بڑا ڈیمیج ہے, کتنا پیسہ میں اکٹھا کر سکتا ہوں. کیونکہ جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ صرف گورنمنٹ سے اس وقت اتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہے. مضبوط اور ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ اس ملک میں سیاسی طور پہ استحکام ہو. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا, معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. اور ہماری معیشت اس وقت اتنی مشکل حالات میں ہے, جب سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے, تو ہر چیز مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے. جو عام آدمی کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزیں, جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں, اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اس وقت مہنگائی کی. 42% پہ پہنچ گئی ہے. جب ہم تھے تو 16% پہ تھی. تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے, اور جو معیشت ہے وہ نیچے جا رہی ہے. سو اس کا صرف ایک ہی حل ہے صاف اور شفاف الیکشن. تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے میں اپنی پوری کوشش کروں گا, اپنی ساری دونوں گورنمنٹس کو بھی موبلائز کروں گا. اور میں جو ٹائیگرز ہیں جو ہمارے جو اس وقت رضاکار ہیں ہمارے, جن کی ضرورت پڑے گی ان سیلاب زدہ علاقوں میں ان کو بھی اب پورا موبلائز کر رہا ہوں. میں بلکہ نئی جوائننگ شروع کر رہا ہوں عمران ٹائیگرز کی, تاکہ ہمارے پاس فورس ہو جو جا کے ان علاقوں میں کام کرے. جو اتنا نقصان کر رہا ہے, یہ پانی ایک ایسی چیز بنے گا کہ ملک کا بڑا اثاثہ بن جائے. ان علاقوں میں ہمیں پتہ ہے بارشیں کم ہوتی ہیں, پانی کم ہوتا ہے, لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے پانی کی. تو یہ جب اس طرح کا ایک بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور سیلاب آتا ہے, تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس ڈیمز ہوں اور ہم اسی پانی کو روک لیں, اور یہ پھر پانی ساری جو خشک وقت ہوتا ہے سردیوں کا, اس میں کسانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے اور آبادی کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے, اثاثہ بن جائے. یہ تو لانگ ٹرم حال ہے. اور ہم نے جو اپنے دور میں 10 ڈیمز کا پلان کیا ہے, 50 سال کے بعد بڑی ڈیمز بھی بنا رہے ہیں. اور ہمارا جو پائپ لائن میں تھی, اب پتہ نہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے جب سے ہماری حکومت گئی ہے, لیکن میں آج یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے لیے
ڈیمز بہت ضروری ہیں. وہ ضروری اس لیے ہیں کہ اس ملک میں پہلی پانی کی کمی ہے اور پھر جب پانی آتا ہے تو وہ نقصان کرتا ہے. بڑا رائسین کے اندر جب فلڈ آیا تھا وہ بہت بڑا انسانیہ سمجھتے ہیں، لیکن جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں یہ 2010 سے بھی بڑا اس وقت فلڈس کی وجہ سے پاکستان کے سامنے. اور پھر سے میں کہوں سارا علاقہ جو دریائے انڈس کے رائٹ سائڈ پہ ہے، پہاڑیوں پہ بارش ہوئی افغانستان میں بھی، اور جو ہمارے سائڈ پہ ان پہاڑیوں پہ جو بارش ہوئی ہے اس سے سارا نقصان ہے. اس کا جو لانگ ٹرم حل ہے وہ ڈیمز ہیں. پہلے کمپلیٹ کی گومرزام ڈیم، اب یہاں ٹانگزام ڈیم کی بن گئی شروع ہو گئی ہے، پروونشل گورنمنٹ بنا رہی ہے. اسی طرح پنجاب نے بہت بڑی ڈیم ایک آگے جا کے ڈی جی خان میں یہی جو پانی نے تباہی مچائی ہے اس کو ایک بڑی ڈیم بنانے کا پلان تھا ان کا. سے متاثر ہے راجن پور اور ڈی جی خان کا پلان بنایا ہوا تھا. جی سر ذرا سے اس کو بھی اس وقت موسم نہیں تھا تو ہمارا ہیلی کاپٹر جا نہیں سکا. پولیس اللہ ذرا سے پولیس اللہ یہ باقی علاقے ہیں کیونکہ بہت بڑا پاکستان کا علاقہ اس وقت متاثر ہوا ہے. جو سارا علاقہ دریائے سندھ کے رائٹ ہینڈ پہ ہے، سجے ہاتھ پہ جو سندھ کا سارا علاقہ جو یہ پہاڑی سلیمان رینج کے بھی پہاڑی علاقے ہیں، اس سے جو تیز ان کے اوپر جو بارشیں ہوئی اور جو بڑی تیز اسپیڈ پہ اور ایک مجرم مفرور ہو کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے 60% کیبنٹ اس وقت بیل کے اوپر ہے کرپشن کے کیسز پہ. تو اگر مجھے مجرم بنا دیا ہے کہ ایک ہمارے ورکر اس کے اوپر تشدد کرے، کسٹوڈیل ٹارچر کرے، اس کو جنسی تشدد کرے، اور میں کہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے اوپر میں قانونی کارروائی کروں گا، اس کے اوپر اگر مجھے دہشت گرد بنا دیتے ہیں تو کیا پاکستان کی عوام اس کو قبول کرے گی؟ لیکن یہ کوئی بنانا ریپبلک پہ بھی اس طرح کا مذاق نہیں ہوتا کہ بجائے لوگ اس وقت سب کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی کہ ایک پہلے شہباز گل کو انہوں نے جس طرح کیا اغوا کر کے اور پھر اس کے اوپر تشدد کیا، اور دوسرا پھر یہ ایک صحافی جمیل فاروقی، اس سے پھر وہی کیا، وہی ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا، اور پھر 2 ہمارے بڑے بڑے صحافی باہر بھاگ گئے ہیں بیچارے، 2 ایک جیل میں، اور یہ وہ صحافی ہیں جن کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے. ان سے ARY چینل جو کہ اس میں سب سے زیادہ مقبول چینل ہے پاکستان کی، اس کو بند کر دیا انہوں نے. تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھی ان کے پیچھے جن کے پاس پاور ہے، جو ہینڈلرز ہیں، جو نیوٹرلز ہیں، ان کو بھی برا بھلا ساتھ کہہ رہے ہیں. دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. تو اس میں بڑا ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری تحریک انصاف کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو اتنے پبلک آ رہی ہے، الیکشنز بائی الیکشنز ہم جیت رہے ہیں، پبلک ہمارے ساتھ ہے. نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے، اور پاکستان صرف نکلے گا صاف اور شفاف الیکشنز. مضبوط اور ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ اس ملک میں سیاسی طور پہ استحکام ہو. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. اور ہماری معیشت اس وقت اتنی مشکل حالات میں ہے، جب سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، تو ہر چیز مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے. جو عام آدمی کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزیں جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اس کے نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اس وقت مہنگائی کی 42% پہ پہنچ گئی ہے. جب ہم تھے تو 16% پہ تھی. تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور جو معیشت ہے وہ نیچے جا رہی ہے. سو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن. تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے میں اپنی پوری کوشش کروں گا اپنی
اپنی ساری دونوں گورنمنٹس کو بھی موبلائز کروں گا، اور میں جو ٹائیگرز ہیں جو ہمارے جو اس وقت رضاکار ہیں ہمارے، جن کی ضرورت پڑے گی ان سیلاب زدہ علاقوں میں ان کو بھی اب پورا موبلائز کر رہا ہوں. میں بلکہ نئی جوائننگ شروع کر رہا ہوں عمران ٹائیگرز کی، تاکہ ہمارے پاس فورس ہو جو جا کے ان علاقوں میں کام کرے. گورنمنٹس ہیں بلوچستان کی اور سندھ کی، ان کو اس وقت پورا ساری کنسنٹریشن کرنی پڑے گی، سب کچھ چھوڑ کے. سندھ میں خاص طور پہ جس طرح کی تباہی مچی ہے، سب کچھ چھوڑ کے ان کو، جو لوگ اس وقت بہت مشکل میں ہیں، ان کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے. میرے پہ بڑا پریشر پڑا ہوا ہے کہ میں چندہ اکٹھا کروں اس کے لیے، فلڈز کے لیے. میں ابھی تک یہ بہت بڑی ذمہ داری، جب لوگوں سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری، تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتہ چلے کہ میں اس پیسے کو کدھر لگا سکتا ہوں جس سے لوگوں کو فرق پڑے، میں پیسہ اکٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں. کیونکہ میں ویسے اور اپنی شوکت خانہ تیسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، اور اس کے لیے بھی نمل یونیورسٹی کے لیے، اور دوسرا القادر یونیورسٹی، اس کے لیے بھی. وہ سب خیراتی ادارے ہیں، یعنی ساروں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے مفت تعلیم بھی، اور شوکت خانہ میں مفت علاج بھی ہے. تو اس لیے جب میں کوئی نئی پروجیکٹ لیتا ہوں کہ اگر اس کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کرنا ہے، تو میں یہ پہلے سوچتا ہوں کہ کیا میں وہ پیسے کو پہلے تو دیانتداری سے خرچ بھی کر سکتا ہوں، کون سے پروجیکٹ کے لیے. تو میں اس لیے ابھی تک کوئی، مجھے پریشر کے باوجود میں کوئی ابھی تک فنڈ ریزنگ نہیں کر رہا، جب تک مجھے پوری طرح اندازہ نہ ہو جائے کہ کتنا بڑا ڈیمیج ہے، کتنا پیسہ میں اکٹھا کر سکتا ہوں. کیونکہ جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ صرف گورنمنٹ سے اس وقت اتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہے. ایک مضبوط اور ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ اس ملک میں سیاسی طور پہ استحکام ہو. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. اور ہماری معیشت اس وقت اتنی مشکل حالات میں ہے، جب سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، تو ہر چیز مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے. جو عام آدمی کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزیں، جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اس کے نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اس وقت مہنگائی کی 42% پہ پہنچ گئی ہے. جب ہم تھے تو 16% پہ تھی. تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور جو معیشت ہے وہ نیچے جا رہی ہے. سو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن. تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اپنی ساری دونوں گورنمنٹس کو بھی موبلائز کروں گا. اور میں جو ٹائیگرز ہیں جو ہمارے جو اس وقت رضاکار ہیں ہمارے، جن کی ضرورت پڑے گی ان سیلاب زدہ علاقوں میں ان کو بھی اب پورا موبلائز کر رہا ہوں. میں بلکہ نئی جوائننگ شروع کر رہا ہوں عمران ٹائیگرز کی، تاکہ ہمارے پاس فورس ہو جو جا کے ان علاقوں میں کام کرے. جو اتنا نقصان کر رہا ہے، یہی پانی ایک ایسی چیز بنے گا کہ ملک کا بڑا اثاثہ بن جائے. ان علاقوں میں ہمیں پتہ ہے بارشیں کم ہوتی ہے، پانی کم ہوتا ہے، لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے پانی کی. تو یہ جب اس طرح کا ایک بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور سیلاب آتا ہے، تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس ڈیمز ہوں اور ہم اسی پانی کو روک لیں. اور یہ پھر پانی ساری جو خشک وقت ہوتا ہے سردیوں کا، اس میں کسانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے اور آبادی کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے، اثاثہ بن جائے. یہ تو لانگ ٹرم حال ہے. اور ہم نے جو اپنے دور میں 10 ڈیمز کا پلان کیا ہے، 50 سال کے بعد بڑی ڈیمز بھی بنا رہے ہیں. اور ہمارا جو پائپ لائن میں تھی، پتہ نہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے جب سے ہماری حکومت گئی ہے. لیکن میں آج یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے لیے ڈیمز بہت ضروری ہیں. وہ ضروری اس لیے ہیں کہ اس ملک میں پہلی پانی کی کمی ہے، اور پھر جب پانی آتا تو وہ نقصان کر دیتا ہے. بڑا سندھ کے اندر جب فلڈ آیا تھا، وہ بہت بڑا انسانیہ سمجھتے ہیں. لیکن جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں، یہ 2010 سے بھی بڑا اس وقت فلڈس کی وجہ سے پاکستان کے سامنے. اور
پھر سے میں کہوں یہ سارا علاقہ جو دریائے انڈس کے رائٹ سائڈ پہ ہے، پہاڑیوں پہ بارش ہوئی افغانستان میں بھی، اور جو ہمارے سائڈ پہ ان پہاڑیوں پہ جو بارش ہوئی ہے اس سے سارا نقصان ہوا۔ اس کا جو لانگ ٹرم حل ہے وہ ڈیمز ہے۔ پہلے کمپلیٹ کی گومرزام ڈیم، اب یہاں ٹانگزام ڈیم کی بن گئی شروع ہو گئی ہے، پروونشل گورنمنٹ بنا رہی ہے۔ اسی طرح پنجاب نے بہت بڑی ڈیم ایک آگے جا کے ڈی جی خان میں یہی جو پانی نے تباہی مچائی ہے، اس کو ایک بڑی ڈیم بنانے کا پلان تھا ان کا۔ سے متاثر ہے راجن پور اور ڈی جی خان کا پلان بنایا ہوا تھا۔ جی سر نظر سے کسی بھی صبح موسم نہیں تھا تو ہمارا ہیلی کاپٹر جا نہیں سکتا۔ جی سر نظر سے پولیس ہے نا یہ باقی علاقے ہیں کیونکہ بہت بڑا پاکستان کا علاقہ اس وقت متاثر ہوا ہے۔ جو سارا علاقہ دریائے سندھ کے رائٹ ہینڈ پہ ہے، سجے ہاتھ پہ جو سندھ کا جو سارا علاقہ جو پہاڑی سلیمان رینج کے بھی پہاڑی علاقے ہیں، اس سے جو تیز ان کے اوپر جو بارشیں ہوئی اور جو بڑی تیز سپیڈ پہ، اور ایک مجرم مفرور ہو کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے 60% کیبنٹ اس وقت بیل کے اوپر ہے کرپشن کے کیسز پہ۔ تو اگر مجھے مجرم بنا دیا ہے کہ ایک ہمارے ورکر اس کے اوپر تشدد کرے، کسٹوڈیل ٹارچر کرے، اس کو جنسی تشدد کرے، اور میں کہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے اوپر میں قانونی کارروائی کروں گا، اس کے اوپر اگر مجھے دہشت گرد بنا دیتے ہیں تو کیا پاکستان کی عوام اس کو قبول کرے گی؟ لیکن یہ کوئی بنانا ریپبلک پہ بھی اس طرح کا مذاق نہیں ہوتا کہ بجائے لوگ اس وقت سب کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی کہ ایک پہلے شہباز گل کو انہوں نے جس طرح کیا اغوا کر کے اور پھر اس کے اوپر تشدد کیا، اور دوسرا پھر یہ ایک صحافی جمیل فاروقی، اس سے پھر وہی کیا، وہی ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا، اور پھر 2 ہمارے بڑے بڑے صحافی باہر بھاگ گئے ہیں بیچارے، 2 ایک جیل میں، اور یہ وہ صحافی ہیں جن کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے، ان سے ARY چینل جو کہ اس میں سب سے زیادہ مقبول چینل ہے پاکستان کی، اس کو بند کر دیا انہوں نے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھی ان کے پیچھے جن کے پاس پاور ہے، جو ہینڈلرز ہیں، جو نیوٹرلز ہیں، ان کو بھی برا بھلا ساتھ کہہ رہے ہیں۔ دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، تو اس میں ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری تحریک انصاف کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنے پبلک آ رہی ہے، الیکشن بائی الیکشنز ہم جیت رہے ہیں، پبلک ہمارے ساتھ ہے۔ نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے، اور پاکستان صرف نکلے گا صاف اور شفاف الیکشنز۔ مضبوط اور ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ اس ملک میں سیاسی طور پہ استحکام ہو۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا، اور ہماری معیشت اس وقت اتنی مشکل حالات میں ہے، جب سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، تو ہر چیز مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے۔ جو عام آدمی کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزیں جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اس کے نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اس وقت مہنگائی کی 42% پہ پہنچ گئی ہے، جب ہم تھے تو 16% پہ تھی۔ تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور جو معیشت ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔ سو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اپنی ساری دونوں گورنمنٹس کو بھی موبلائز کروں گا، اور میں جو ٹائیگرز ہیں، جو ہمارے جو اس وقت رضاکار ہیں ہمارے، جن کی ضرورت پڑے گی ان سیلاب زدہ علاقوں میں ان کو بھی اب پورا موبلائز کر رہا ہوں۔ میں بلکہ نئی جوائننگ شروع کر رہا ہوں عمران ٹائیگرز کی، تاکہ ہمارے پاس فورس ہو جو جا کے ان علاقوں میں کام کرے۔ گورنمنٹس ہیں بلوچستان کی اور سندھ کی، ان کو اس وقت پورا
ساری کنسنٹریشن کرنی پڑے گی، سب کچھ چھوڑ کے سندھ میں خاص طور پہ جس طرح کی تباہی مچی ہے، سب کچھ چھوڑ کے ان کو جو لوگ اس وقت بہت مشکل میں ہیں ان کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میرے پہ بڑا پریشر پڑا ہوا ہے کہ میں چندہ اکٹھا کروں اس کے لیے، فلڈز کے لیے۔ میں ابھی تک یہ بہت بڑی ذمہ داری، جب لوگوں سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری، تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتہ چلے کہ میں اس پیسے کو کدھر لگا سکتا ہوں جس سے لوگوں کو فرق پڑے، میں پیسہ اکٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ میں ویسے اور اپنی شوکت خانہ میں تیسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، اور اس کے لیے بھی نمل یونیورسٹی کے لیے، اور دوسرا القادر یونیورسٹی، اس کے لیے بھی، وہ سب خیراتی ادارے ہیں، یعنی ساروں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے مفت تعلیم بھی اور شوکت خانہ میں مفت علاج بھی ہے۔ تو اس لیے جب میں کوئی نئی پروجیکٹ لیتا ہوں کہ اگر اس کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کرنا ہے، تو میں یہ پہلے سوچتا ہوں کہ کیا میں وہ پیسے کو پہلے تو دیانتداری سے خرچ بھی کر سکتا ہوں، کون سے پروجیکٹ کے لیے۔ تو میں اس لیے ابھی تک کوئی، مجھے پریشر کے باوجود میں کوئی ابھی تک فنڈ ریزنگ نہیں کر رہا، جب تک مجھے پوری طرح اندازہ نہ ہو جائے کہ کتنا بڑا ڈیمیج ہے، کتنا پیسہ میں اکٹھا کر سکتا ہوں، کیونکہ جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ صرف گورنمنٹ سے اس وقت اتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہے۔ مضبوط اور ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ اس ملک میں سیاسی طور پہ استحکام ہو۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا، اور ہماری معیشت اس وقت اتنی مشکل حالات میں ہے، جب سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، تو ہر چیز، مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے، جو عام آدمی کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزیں جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں، اس کے نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اس وقت مہنگائی کی 42% پہ پہنچ گئی ہے، جب ہم تھے تو 16% پہ تھی۔ تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور جو معیشت ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔ سو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اپنی ساری دونوں گورنمنٹس کو بھی موبلائز کروں گا، اور میں جو ٹائیگرز ہیں، جو ہمارے جو اس وقت رضاکار ہیں ہمارے، جن کی ضرورت پڑے گی ان سیلاب زدہ علاقوں میں ان کو بھی اب پورا موبلائز کر رہا ہوں۔ میں بلکہ نئی جوائننگ شروع کر رہا ہوں عمران ٹائیگرز کی، تاکہ ہمارے پاس فورس ہو جو جا کے ان علاقوں میں کام کرے۔ جو اتنا نقصان کر رہا ہے، یہ پانی ایک ایسی چیز بنے گا کہ ملک کا بڑا اثاثہ بن جائے گا۔ ان علاقوں میں ہمیں پتہ ہے بارشیں کم ہوتی ہیں، پانی کم ہوتا ہے، لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے پانی کی۔ تو یہ جب اس طرح کا ایک بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور سیلاب آتا ہے، تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس ڈیمز ہوں اور ہم اسی پانی کو روک لیں، اور یہ پھر پانی ساری جو خشک وقت ہوتا ہے سردیوں کا، اس میں کسانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے اور آبادی کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے، اثاثہ بن جائے۔ یہ تو لانگ ٹرم حال ہے، اور ہم نے جو اپنے دور میں 10 ڈیمز کا پلان کیا ہے، 50 سال کے بعد بڑی ڈیمز بھی بنا رہے ہیں، اور ہمارا جو پائپ لائن میں تھی، پتہ نہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے جب سے ہماری حکومت گئی ہے، لیکن میں آج یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے لیے ڈیمز بہت ضروری ہیں۔ وہ ضروری اس لیے ہیں کہ اس ملک میں پہلی پانی کی کمی ہے، اور پھر جب پانی آتا ہے تو وہ نقصان کر دیتا ہے۔ بڑا دریائے سندھ کے اندر جب فلڈ آیا تھا، وہ بہت بڑا انسانیہ سمجھتے تھے، لیکن جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں، یہ 2010 سے بھی بڑا اس وقت فلڈس کی وجہ سے پاکستان کے سامنے ہے۔ اور